بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ابدیت کا عجیب مظاہرہ ہے اس دعا کے اندر۔ ترجمہ کیا ہے؟ ربی، اے میرے پروردگار، انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یا اللہ، آپ مجھے جو بھی نعمت عطا فرمائیں، جو اچھائی بھی عطا فرمائیں، میں اس کا محتاج ہوں۔ بھئی اگر اس وقت حاجتوں کا کچھ ٹھکانہ تھا، بھئی گھر چاہیے تھا، رہنے کی جگہ چاہیے تھی، کھانے پینے کا انتظام چاہیے تھا، کوئی ایک چیز تھی جس کی ضرورت ہو، ضرورتوں کے ایک انبار تھا، تو اب کیا کیا مانگے؟ یا اللہ مجھے گھر دے دے، یا اللہ مجھے اچھے کوئی پڑوسی دے دے، کوئی میرے احباب رشتہ دار اچھے اور احباب ایسے اچھے مل جائے، روزی کا سامان ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بس یہ مانگا، یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں مجھے کیا چاہیے، آپ ہی جانتے ہیں۔ تو جو بھی خیر آپ مجھ پر نازل فرما دیں، میں اس کا محتاج ہوں، اور سمجھ لو وہی مانگ رہا ہوں۔ ایسی عجیب جامع دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ آپ جو خیر بھی مجھ پر نازل فرما دیں، میں اس کا محتاج ہوں، میں وہ چاہتا ہوں۔ دیکھو، یہ وہ مرحلہ ہے جو ہر انسان کو پیش آتا ہے کہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ بندے کو سمجھ میں نہیں آتا میں کیا مانگوں۔ دعا کرنے کی بھی دل میں آرزو ہے، بعض اوقات ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں لیکن الفاظ نہیں نکل رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہوں، کیا مانگوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سکھا دیا کیا مانگو۔ ہمارے حضرت اعلیٰ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمانے لگے ایک دن کہ میں ایک مرتبہ حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا، کعبہ شریف سامنے تھا، دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا مانگوں۔ پہلے حضرت والا جب دعا مانگتے تھے لمبی مانگا کرتے تھے، کافی لمبی دعائیں مانگتے تھے۔ اب کہہ رہے ہیں جتنی مانگا کرتا تھا، یا اللہ کیا وہ بھی یاد نہیں آ رہی جو مانگا کرتا تھا۔ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، مانگ رہے، سمجھ میں آ نہیں رہا کیا مانگوں۔ تو پہلے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ اللہ تو میں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اتنا بھی مجھ سے نہیں ہو رہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں، کیا مانگوں۔ تو فرمایا، پھر فوراً اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ تو کیا مانگے گا، جو کچھ بھی مانگے گا وہ متناہی ہوگا، وہ کم ہوگا، لہذا ہاتھ پھیلا دے تو نے اس بارگاہ میں تو ساری نعمتیں اس کے نیچے آ گئیں۔ تو یہ مرحلہ ہر انسان کو پیش آتا ہے کہ بعض اوقات دعا کرنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے اس کا، خاص طور سے حرمین میں تو یہ بکثرت ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، سمجھے، آدمی پہنچ گیا کسی نہ طرح ملتزم پہ پہنچ گیا، بڑی آرزوؤں سے پہنچ گیا، اب ہاتھ تو پھیلا دیے، چمٹ بھی گیا، لیکن کیا مانگ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ایسے مرحلے پر موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے وہ کارگر ہوتی ہے۔ اللہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں میں کیا، میرے لیے کیا بہتر ہے، کیا مانگوں کیا نہ مانگوں، جو بھی مانگوں گا متناہی ہوگا۔ آپ اپنے فضل و کرم سے جو آپ کی غیر متناہی نعمتیں ہیں، ان کی میں سے جس چیز کی مجھے بھی ضرورت ہے وہ عطا فرما دیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بھائی دیکھو، اگر آپ سوچو، ایک آدمی ہے، وہ بڑی مشکل سے نجات پا کر آیا ہے دشمنوں سے، اور ایک علاقے میں پہنچا ہے، وہاں اس کی کیا کچھ ضروریات ہیں، لیکن وہ سب تفصیل چھوڑ چھاڑ کے
ایک مختصر دعا مانگ لی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو یہ سکھا رہا ہے قرآن کہ دعا مانگنا نہ چھوڑو محض اس وجہ سے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی. ہاتھ پھیلا دو، جس بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ گے وہ تم سے زیادہ جانتی ہے کہ تمہیں کیا چاہیے. تم کیا مانگو گے؟ ایسے موقع پہ یہ تصور کر لو کہ وہ ذات میری ضرورتیں اور حاجتیں مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہے، لہذا میں تو یہ کہتا ہوں یا اللہ مجھے جس جس چیز کی ضرورت ہے سب عطا فرما دے. تو یہ ایک ایسا سبق ہے جو یاد دعا دے رہی ہے، ربی انی لما انزلت علی من خیر. میں جب بھی یہ دعا پڑھتا ہوں یا یہ واقعہ دیکھتا ہوں تو اس الفاظ پر ایک وجد طاری ہو جاتا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. جو بھی خیر آپ میرے اوپر نازل کریں میں اس کے محتاج ہوں. سبحان اللہ. اس دعا کے نتیجے میں کیا ہوا آگے قرآن نے وہ بتایا. یہ دعا مانگ رہے تھے، درخت کے سائے میں بیٹھے تھے، کوئی پناہ گاہ نہیں تھی، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ جن لڑکیوں کو کی مدد کی تھی ان میں سے ایک لڑکی جو ہے وہ شرماتی ہوئی حیاداری کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہے. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. ایک آ رہی ہے لڑکی اور وہ چلتی ہوئی آ رہی ہے کس طرح؟ حیاداری کے ساتھ. تو قرآن نے اس کے آنے کا بھی ذکر کیا کہ وہ آ رہی ہے، اور ساتھ میں یہ خاص طور پر اس کا بیان فرمایا کہ وہ آ رہی تھی شرم و حیا کے ساتھ. شرم و حیا کے ساتھ آنے کا کیا مطلب؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا چہرہ جو ہے پلو سے ڈھانکا ہوا تھا، اور ان کے آنے کے انداز میں وہ بے باکی نہیں تھی جو آزاد قسم کی عورتوں میں ہوتی ہے، بلکہ شرماتی لجاتی ہوئی آ رہی تھی. تو قرآن جب اس کے آنے کا ذکر کر رہا ہے تو ساتھ ساتھ ان کی آنے کی کیفیت بھی بتا رہا ہے. تو وہ آ رہی ہے، جب قریب آئی تو اس نے کہا کہ نبی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے والد جو ہیں بہت بوڑھے ہیں، تو میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہماری مدد کی ہے بکریوں کو چرانے کی اس کا بدلہ دیں آپ کو. اب یہ بات کہ آپ نے ہماری جو مدد کی اس کا بدلہ دیں، تو یہ خاتون نے اپنی طرف سے کہی. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خاتون نے اپنی طرف سے کہی. موسیٰ علیہ السلام ایک نیکی کا کوئی بدلہ لینے کے لیے یہ کام نہیں کیا تھا انہوں نے کہ وہ بدلہ مجھے دنیا میں ملے، جس کی تفصیل جب روایات میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تو انکار نہیں کیا جانے سے. کیوں؟ اس لیے کہ خود ہی تو مانگا تھا کہ یا اللہ مجھے کوئی راستہ پیدا فرما دیجئے، جو بھی آپ خیر نازل کریں گے میں اس کا محتاج ہوں. تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ پیدا فرمایا جان پہچان کا. تو اس وقت استغنا کا مظاہرہ کرنا کہ نہیں جی مجھے نہیں چاہیے اجر، یہ
اس وقت بندگی کے خلاف تھا. بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، خود میں نے مانگا تھا کہ آپ کوئی خیر مجھ پر نازل فرمائیں، اس کا ایک راستہ پیدا ہوا، اور کوئی راستہ سامنے ہے نہیں، وہی راستہ پیدا ہوا. تو اس وقت یہ کہا کہ جی نہیں جی مجھے نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے نیازی کا معاملہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کا معاملہ ہے، عاجزی کا معاملہ ہے کہ جب آپ نے دیا ہے تو چل پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام. لیکن جب وہاں پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دسترخوان بچھایا ہوا تھا کھانے کا، جو ان کے والد تھے انہوں نے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آئیے کھانا. بہرحال شروع میں کچھ ظاہر ہے ان کی ہمت افزائی کی ہوگی، ان کی شکریہ ادا کیا ہوگا، پھر کھانے پر بٹھایا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں معذرت خواہ ہوں. وہاں جا کے فرمایا. شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ کہا کہ مجھے یہ اس میں شبہ ہو رہا ہے کہ آپ مجھے جو کھانا کھلا رہے ہیں یہ میں نے جو مدد کی تھی آپ کی بیٹیوں کی، اس کی وجہ سے آپ کھلا رہے ہیں مجھے کھانا. تو وہ کام میں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ مجھے اس کا بدلہ دے، وہ تو میں نے اللہ کے لیے کیا تھا. وہاں تو نہیں انکار کیا جانے سے، لیکن جب پہنچ گئے اور شعیب علیہ السلام نے کھانا پیش کیا تو فرمایا. اس پر شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ارے بھائی میں تو اس کا بدلہ کہاں دے سکتا ہوں، بدلے کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں، لیکن ہمارے آباء و اجداد سے یہ ایک روایت چلی آتی ہے کہ کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کی خاطر کرتے ہیں. تو میں کوئی بدلے کے طور پہ تھوڑی دے رہا ہوں، آپ کو کھانے کی دعوت دے رہا ہوں. ایک مہمان ہے، آپ مہمان کی حیثیت سے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. پھر کھانا کھایا، شعیب علیہ السلام کی دعوت قبول فرمائی، کھانا کھایا. بعد میں جب کچھ ذرا بے تکلفی ہو گئی تو ایک لڑکی نے کہا والد سے کہ آپ ان کو اپنے ہاں مزدوری پر رکھ لیجئے، ملازم رکھ لیجئے. ان خیر من استاجرت القوی الامین. ایک صاحبزادی نے کہا کہ کیونکہ آپ خود بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے ہمیں سب یہ کام کرنے پڑتے ہیں جو اصل کے خلاف ہیں، جیسے میں نے کہا تھا. لہذا کوئی آدمی آپ کو ایسا چاہیے کہ جو ان کاموں میں آپ کی مدد کرے، تو آپ ان کو اپنا ملازم رکھ لیجئے. اور ملازم رکھنے کے لیے ہم اس کی تجویز اس لیے دے رہے ہیں کہ میں اس لیے دے رہی ہوں کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. کسی کو ملازم رکھنے کے لیے جو معیار ہے اچھائی کا وہ سارا ان میں پایا جاتا ہے. دو صفتیں بیان کی کہ جس کو آپ ملازم رکھیں یا اپنا مزدور رکھیں تو اس میں دو صفتیں ہونی چاہیے. ایک یہ کہ وہ قوی ہو، قوت والا ہو، یعنی جس کام کے لیے اس کو رکھا جا رہا ہے اس کے اندر صلاحیت ہو. تو قوی میں جسمانی قوت بھی داخل ہے اور ذہنی اور قوت بھی داخل ہے کہ جس کام کے لیے رکھا جا رہا ہے اس کام کی اس کے اندر صلاحیت ہو پوری. اور دوسرے کہ وہ امانت دار ہو، یعنی امانت دار ہونے کے معنی یہ کہ جب کوئی اس کو کام سونپا جائے، کچھ پیسے اس کو دیے جائیں کہ بھئی فلاں کام کر لو، تو وہ اس میں خیانت نہ کرے. یہ دو صفتیں ہیں کسی. تو فقہاء کرام نے فرمایا کہ یہ اس خاتون نے اپنے ان کی عقل اور بصیرت اور فراست کا اعلیٰ معیار ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا کلیہ بیان کر دیا کہ بھئی جب بھی تم کسی کو ملازم رکھو تو یہ دو صفتیں دیکھا کرو اس میں.
اس کام کی صلاحیت ہے یا نہیں، اور امانت دار ہے یا نہیں. اور تجربہ ان کو دونوں چیزوں کا ہو چکا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی قوت کا تجربہ تو بدتر اٹھا کے اس کا معلوم ہوا کہ قوی ہے، اور امانت کا تجربہ اس طرح کہ انہوں نے کھانے سے انکار کیا، بدلہ لینے سے معذرت کی. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب یہ خاتون کے ساتھ گئے ہیں اپنے ان کے والد کے پاس، تو یہ نگاہیں نیچی رکھ کر، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خود آگے چلے اور ان سے کہا مجھے بتاتی جاؤ کہاں ہے راستہ، تاکہ نگاہ ان کے اوپر نہ پڑے. تو امانت داری کا تجربہ یہ ہو چکا تھا، قوت کا تجربہ ہو گیا تھا، امانت داری کا بھی ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو رکھ لیجئے تاکہ یہ جو روز روز کا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے. اس پر شعیب علیہ السلام نے یہ تجویز قبول کی اور فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں آپ سے 2 معاملے کرنا چاہتا ہوں. ایک معاملہ یہ کہ آپ مجھے 8 سال تک میرے پاس ملازمت کریں. ملازمت میں اس وقت زیادہ یہ تھا کہ بکریاں چرائیں، اور اگر 8 کے بجائے 10 کر لیں تو یہ آپ کی طرف سے ایک اپنی طرف سے رضاکارانہ ایک کام ہوگا. لیکن میں معاہدہ جو کرنا چاہتا ہوں وہ 8 سال تک کرنا چاہتا ہوں. ایک تو کام یہ کرنا چاہتا ہوں. دوسرا یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دینا چاہتا ہوں. تو دونوں معاملے حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے. تو روزی کا انتظام تو اس طرح ہو گیا، ملازمت مل گئی، سمجھے، اور روزی کے ساتھ گھر بسنے کا انتظام اس طرح ہو گیا کہ ایک بیٹی حضرت شعیب علیہ السلام نے خود پیشکش کر دی کہ ایک بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو ان کی بیٹی وہ صاحبزادی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں آئیں وہ صبورہ تھی. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو دعا مانگی تھی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس دعا کی قبولیت اللہ تعالیٰ نے اس طرح کرائی. گھر مل گیا، ملازمت مل گئی، بیوی مل گئی، ایک بزرگ کی صحبت مل گئی شعیب علیہ السلام کی. وہ خود پیغمبر تھے، ان کی صحبت نصیب ہو گئی. ان کی صحبت میں رہ کر یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے رکھ کر دیے. کہے سے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر سے. تو بھائی جو دعا جو چیزیں جو حاجت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ تو مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے، جب بھی چھوٹی ہو بڑی ہو. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے نکلتے ہوئے مانگی کہ اللہ مجھے ظالم قوموں سے نجات دے دے، اور پھر امید کے ساتھ مانگی، اور پھر یہ ایک اجمالی دعا مانگ لی جس مال پر 1000 تفصیل قربان ہوں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو اللہ تعالیٰ نے سارے مسائل کرا دیے، اور پھر یہاں سے ہی آگے چل کر پھر نبوت کا منصب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو یہ دعا ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ بھائی آدمی تم ویسے تو ہر چھوٹی بڑی حاجت جو سمجھ میں آ رہی ہے مانگتے رہا کرو، مانگتے رہا کرو، مانگتے رہا کرو. لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے جو آدمی دعا کے لیے خاص کرتا ہے، جیسے نماز کے بعد مثال کے طور پر. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم الحمدللہ بزرگوں کی صحبت سے، ان کے کہنے سننے سے یہ تو ہوتا ہے کہ جب کوئی ضرورت پیش آئی تو فوراً اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا. اللہ تعالیٰ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. لیکن جب خود دعا مانگنے بیٹھتے ہیں اس خیال سے کہ بھئی دعا کریں گے،
نمازوں کے بعد مثلا، تو اس وقت جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بعض اوقات کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو پرواہ نہ کرو کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، بس ہاتھ پھیلا دو، کہہ دو یا اللہ مجھے نہیں پتا مجھے کیا کیا ضرورت ہے، سمجھے؟ آپ ہی جانتے ہیں کہ مجھے کیا کیا مانگنا چاہیے، تو آپ مجھے دے دیجیے۔ ربی چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یہ ربی انی اسألک الخیر کلہ واعوذ بک من الشر کلہ، یا اللہ میں ہر خیر مانگتا ہوں اور ہر شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو یہ دعا اللہم انی اسألک الخیر کلہ واعوذ بک من الشر کلہ، اور یہ دعا بھی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو اس کے دعا سے کبھی بھی اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھو، اور نہ یہ سمجھو کہ میں سب کچھ مانگ لوں، صراحت کے ساتھ مانگ لوں، بلکہ بسا اوقات اپنی دعا کو بھی اللہ کے حوالے کر دیا کرو۔ حضرت والا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے کی کوئی کمی نہیں ہے، جھولی پھیلانے والا چاہیے۔ تو حضرت مجذوب صاحب پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت کسی کے پاس جھولی نہ ہو تو کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا جھولی بھی انہی سے مانگے۔ کیا مانا؟ کہ جھولی نہ ہونے کے کیا مانا؟ چاہتے ہی نہیں دعا کرنا، تو وہ کیا کرے؟ کہا کہ جھولی بھی انہی سے مانگے، یا اللہ مجھے دعا کرنا بھی سکھا دیجیے۔ اللہم انی اسألک خیر المسألہ و خیر الدعاء، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ لی، یا اللہ مجھے اچھی دعا کرنا سکھا دیجیے، اچھی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اسے مانگو۔ غرض دعا سے کبھی استغنا نہیں ہے کسی بندے کو، اور جتنا زیادہ دعا کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، جو ساری نیکیوں کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق۔